Welcome to Soul of Quran Official, where you find guidance, truth, and wisdom, all in one place, in the light of the Quran and Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. میں ہوں وکاس، آپ دیکھ رہے ہیں سول آف قرآن آفیشیل۔ آج ہم بات کریں گے جادو اور اس کی حقیقت کہ یہ کس طرح انسانی جسم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جادو کے متعلق یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس میں دوسرے شخص پر اثر ڈالنے کے لیے شیاطین یا ارواح خبیثہ یا ستاروں کی مدد مانگی جاتی ہے۔ جادو دراصل ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں۔ مثلا خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر بھی ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں کپ کپی شروع ہو جاتی ہے۔ دراصل جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس اور اس کے حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ سحر کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مشہور انگلش ڈکشنری کیسل میں جادو کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے کہ واقعات پر اثر انداز ہونے یا ان کو قابو میں کرنے کے لیے مفوق الفطرت قوتوں کو استعمال کرنے کے مزعومہ فن کا نام جادو ہے، جبکہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں جادو کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ مذہبی عبادت یا عمل ہے جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ یہ بنی آدم یا قدرتی واقعات پر عام انسانی حلقہ سے ماورا بیرونی پراسرار قوتوں تک رسائی کے ذریعے اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بہت سے مذہبی نظاموں کا مرکز ہے۔ متعدد اور غیر نوشتہ تہذیبوں میں بھی اس کا مرکزی معاشرتی کردار رہا ہے۔ جادوگر کے بعض مخصوص کلمات یا گرہ لگانے کے عمل یا ان دعاؤں یا ان چیزوں کو جن کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، نیز گرہوں گنڈوں میں پھونکنے وغیرہ کو جادو کہا جاتا ہے، جنہیں ساحر عموماً جنوں اور شیطانوں سے سیکھتا ہے۔ جادو وہ ہے جو لوگوں کو سحر زدہ کر دے۔ اس کو جادو اس لیے کہتے ہیں کہ جادوگر اسے خفیہ طریقوں سے کرتا ہے۔ امام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جادو وہ گرہ یا منتر یا کلام ہے جو پڑھا یا لکھا جاتا ہے، جو کچھ طریقوں سے عمل کیا جاتا ہے اور جو سحر زدہ شخص کے بدن یا اس کے دل یا دماغ پر بلا واسطہ اثر انداز ہوتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ وغیرہ کا قول ہے، سحر کا اطلاق کئی معنی پر ہوتا ہے۔ اول جو مہربان ہونے اور بکھرنے یا ریزہ ریزہ ہونے سے عبارت ہے۔ چنانچہ اس معنی میں کہا جاتا ہے، میں نے بچے پر جادو کر دیا، یعنی اسے دھوکے سے اپنی طرف مائل کر لیا۔ ہر وہ شخص جو کسی چیز کو مائل کر لے اسے کہا جائے گا کہ اس نے جادو کر دیا۔ شعراء اس کا اطلاق جادو بھری آنکھوں اور نگاہوں پر بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ نفوس کو مائل کرتی ہیں۔ اس کا اطلاق اتباع کے قول جادوگرانہ مزاج پر بھی ہوتا ہے۔ اس کا یہ معنی اللہ عز و جل کے اس کلام میں بھی مذکور ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم لوگ ایک سحر زدہ قوم ہے۔ اس کا یہ معنی حدیث نبوی میں یوں مذکور ہے، انا من البیان لسحرا، کسی بیان میں جادو ہوتا ہے جو قریب اور حقیقی چیزوں کے تخیل وغیرہ کے وقوع سے متعلق ہے اور جسے شعبدہ باز نظر بندی اور ہاتھ کی صفائی کے ذریعے کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ان فرامین میں اشارہ ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو سے یہ خیال بندھا کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر نظر بندی کر دی یا جادو کر دیا۔ اس معنی میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا تھا۔ اس قسم کی شعبدہ بازی کے لیے جادوگر کسی خاص چیز کی مدد لیتے ہیں، مثلا وہ پتھر جس میں لوہے کو اپنی طرف کھینچنے کی صفت ہوتی ہے جسے مقناطیس کہتے ہیں وغیرہ۔ تیسرا یہ جس میں جادوگر شیاطین کے ساتھ قربت حاصل ہونے کے باعث ان کا تعاون حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اشارہ کیا گیا ہے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، البتہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ چوتھا، جادوگروں کے دعویٰ کے مطابق وہ ستاروں کو سامنے رکھ کر اور ان کی روحانیت کے نزول سے اسے حاصل کرتے ہیں۔ جادو کا اطلاق اس چیز یا آلے پر بھی ہوتا ہے جسے ساحر اپنی مراد اور مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کا اطلاق جادوگر کے عمل پر بھی ہوتا ہے۔ آلہ سحر یعنی کہ سحر کرنے والی چیز کبھی مانوی ہوتا ہے، مثلا گنڈوں میں منتر پڑھ کر پھونکنا، اور کبھی حسی ہوتا ہے، مثلا کسی سحر زدہ کی صورت پر صورت کشی کرنا، اور کبھی اس میں حسی اور مانوی دونوں امور جمع ہوتے ہیں۔ آلہ سحر کی یہ آخری صورت انتہا کو پہنچتی ہوئی ہوتی ہے۔ سحر کے متعلق علماء کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس میں کسی چیز سے متعلق خیال بن جاتا ہے یا رائے قائم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس قول کو شوافے میں سے امام جعفر استربازی رحمۃ اللہ علیہ نے، احناف میں سے امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ظاہر یہ ہے کہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ نے ایک جماعت نے پسند
پسند کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح تر بات یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، جمہور ائمہ کے نزدیک یہ امر قطعی ہے، بیشتر علماء بھی اسی بات کے قائل ہیں اور کتاب اللہ اور مشہور صحیح سنت میں رسول بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جادو کی حقیقت مسلم ہے، چنانچہ یہ قتل اور بیمار کرتا ہے، مرد کو عورت سے دور رکھ کر اس کے ساتھ جماع سے روکتا ہے، زن و شوہر کے مابین جدائی پیدا کرتا ہے، ایک کو دوسرے سے ناراض یا غصہ ور بناتا ہے، یا دو انسانوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے، لیکن ان کے اصحاب اس طرف گئے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ صرف تخیل ہے، یعنی خیال کا پیدا ہو جانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو سے یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کا قول ہے اگر کوئی اور چیز سحر زدہ کے بدن تک پہنچتی ہو، مثلا دھواں یا ایسی ہی کوئی چیز، تو جادو سے ایسا نتیجہ حاصل ہونا درست ہے، لیکن اگر اس کے بدن تک کسی چیز کے پہنچنے کے بغیر ہی بیماری یا موت واقع ہو جائے تو ایسا ہونا درست نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ کا فرمان یہ ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی اور ہر اندھیری رات کی تاریکی کی بدی سے کہ جب کہ وہ چھا جائے، اور گنڈوں میں پھونکنے والے نفوس کی بدی سے بھی، یعنی جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے جو اپنے جادوگر میں گریں لگاتی ہیں اور اس میں پھونکتی ہیں۔ اگر جادو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ طلب کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ چیز جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی، یتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، اس پر بھی وہ ان دونوں سے ایسی باتیں سیکھتے جس سے وہ زن و شوہر کے درمیان جدائی ڈال۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ آپ کا دوست وقاص، آپ دیکھ رہے ہیں سول آف قرآن آفیشیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ If this message touched your heart, like the video, share it with others, and subscribe to Soul of Quran Official for more guidance from the Quran.